آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بڑی جگہ پیشن گوئی ہے کہ عدم اعتماد کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکی ہے. عمران خان صاحب کے اپنے ساتھی ان کا اب ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی بل وغیرہ جو ہے جو IMF سے ریلیٹڈ ہے اور ضروری ہے، اور یہ جو ورسٹ طریقے کا بل ہے، یہ سارا عمران خان کے کھاتے میں ڈال کر ان کو فارغ کیا جائے گا. اور خود ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے لیے اپروچ کر رہے ہیں، اور اس کا ذکر میں ویڈیو میں کر چکا ہوں. اچھا، اس صورتحال میں ایک قومی حکومت بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور قومی حکومت میں سب سے زیادہ جو اس وقت انٹرسٹڈ ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کہ وہ آصف علی زرداری صاحب اس بات کے لیے راضی ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک پارلیمنٹ کی جماعتوں کے ساتھ ایک قومی حکومت بنائے، اور اس کے بعد اس جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں. PMLN پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور ظاہر ہے اس کے پاس بھی آفر موجود ہے اگر وہ انٹرسٹڈ ہو. جس طرح ایک مریم نواز کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی صورت اپنائی جائے اور وہ موجود اس بدترین حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے. انہوں نے ایک بڑا آپشن جو ہے وہ لمیٹڈ کے بجائے بڑھا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی صورت ہو، کسی بھی صورت میں اس نالائق اور نااہل حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب تقریباً ذہنی میں سمجھتا ہوں معاملات کا شکار ہو گئے. ایسا لگتا ہے ذہنی دباؤ ہے، کیونکہ ہر وقت وہ آل فال ہی بک رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ 4 شریف جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں اب کبھی نہیں آئیں گے، کبھی وہ مثلا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یا مریم صاحبہ کے حوالے سے ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہی سوچتے نہیں کہ میں انٹیریئر منسٹر ہوں. بہر ان پہ زیادہ گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ اس شخص کو کوئی سیریس نہیں لیتا ہے، اور جس کی وہ نمائندگی کرنے جاتے ہیں وہ بھی اب ان کو سیریس نہیں لیتے. بلکہ سیریس تو کیا، وہ مقام وہ جو تھوڑی سی حیثیت کسی کو دی جاتی ہے وہ بھی نہیں دی جاتی ہے جو جتنی ہمیں اطلاع. لیکن ایک آدمی یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جی جناب جیسے میں اسپوکس پرسن ہوں اور میں ہی وہ ہوں، اور خاص طور پر اس ادارے کے لیے جو ہے، کیونکہ اس ادارے کے سربراہ جو DGISPR ہے آلریڈی ایک بات کہہ چکے ہیں جب یہ کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے سر پہ جس کا ہاتھ ہے، وہ شریف فیملی بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کا ہاتھ ان کے سر پہ ہو. اب ہاتھ ہو، پاؤں ہو یا ان کا سر ہو، آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بات جو ہے وہ اگر سامنے رکھی جائے تو پھر اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ انتہائی خپتی کہا جائے گا، اور ایسا شخص کہا جائے گا جو لوٹے اور مثلا لوٹے ٹائپ کا آدمی ہے. بہرحال تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور ذہنی علاج کی ضرورت ہے میرا خیال ہے شیخ رشید کو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ان کو بھی آگاہی حاصل ہو رہی ہے کہ PTI کے پرخچے اڑتے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر کیسز کھلتے جا رہے ہیں، اور ان کے لوگ اب پکڑے جا رہے ہیں، اور اب جو جس جگہ سے ان کو سپورٹ حاصل تھی اس جگہ کی سپورٹ اب نہیں مل رہی ہے. دیکھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب پچھلے چند ہفتوں میں بہت سخت رہے، اور انہوں نے DGISI کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دیا اور جو ان کا رول رہا وہ بہت سخت رہا. لیکن آج جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ چھت ہے، نہ رائٹ کوئی چیز ہے، نہ لیفٹ کوئی چیز ہے، نہ پیچھے کوئی ہے، تو اس صورتحال میں ان کا رویہ کافی تبدیل ہوا ہے. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں یہ جو ایک بات ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور میڈیا میں بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ وہ اس وقت بہت پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس موجودہ حکومت کو ہٹانے میں اپوزیشن کا ساتھ دے، اور پارلیمنٹ کے اندر سے ایک جو ہے وہ حکومت نئی تشکیل دی جائے، اور عمران خان صاحب کو فارغ کیا جائے، اور ان کی اس کابینہ کو جو نااہل ترین لوگوں کی ہے انہیں فارغ کیا جائے. اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب بھی ایگری کرتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے اور دوسری جماعت بھی ایگری کرتی ہیں، اور خود PTI کے اب جیسے میں نے کہا چند لوگ خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران کو ہٹائیں، لیکن اپوزیشن کو
سیٹ دینے کے بجائے پی ٹی آئی کے اور بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کو وزیر اعظم بنا دے. تو یہ بھی ایک رائے آگے جاری ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہوا کہ اب حالات بہت خراب ہیں اور شاید چند ہفتوں کے اندر ان کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے یا کسی طرح سے بھی کوئی نااہلی کا کیس آ جائے اور فارغ ہو جائے، تو وہ جو ہے وہ قدموں پہ بیٹھ گئے جا کے. اب کس کے قدموں میں بیٹھ گئے ہیں؟ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے جو اس سسٹم کو چلاتے ہیں، جو اس نظام کو چلاتے ہیں، جو طاقتور ترین لوگ ہیں، جو آج بھی طاقتور ترین لوگ ہیں. تو اس سسٹم کو چلانے والوں کے سامنے جا کر وہ پاؤں پکڑ کر اس وقت عمران خان صاحب بیٹھ گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، لٹرلی بتا رہا ہوں، جو شخص یہ کہتا تھا کہ میں یوں ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم کی حیثیت سے یوں کر دوں گا اور فلاں کی حیثیت سے یوں کر دوں گا، ان کی اوقات ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے وقت تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وہ ساری اکڑ تکبر، جب انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب ان سے اقتدار جو ہے وہ چھننے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آصف علی زرداری صاحب سے 2 قدم آگے نکل جاؤں، میں شہباز شریف صاحب سے 2 قدم آگے نکل جاؤں، میں اور جو دوسرے لوگ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے 10 قدم آگے نکل جاؤں. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ان سے 20 قدم آگے جا چکے ہیں. لیکن بہرحال تو پی ٹی آئی کے اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو کل تک بڑی باتیں کرتے تھے، آج اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس ملک کے نظام کو چلانے والے اہم ترین لوگوں کے سامنے ان کے پاؤں کے پاس، یعنی ان کے پاؤں پکڑ چکے ہیں وہ کہ جی مجھے کنٹینیو رہنے دیجئے 2 سال مزید اور اس کے بعد بھی مجھے موقع دیجئے 5 سال کے لیے. لیکن کیا یہ ہو سکے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہے؟ تو اہم ترین لوگ جو کہ اس وقت اس سسٹم کو، اس نظام کو چلا بھی رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے بہت عرصے سے پاکستان کی سیاست کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اتنے بدنام ہو چکے ہیں، اتنے کہ اب ان کے اوپر ہاتھ رکھنے کا مطلب ہے کہ خود ہاتھ جو ہے نا وہ جل جائے گا. جو شیخ رشید صاحب پریشان ہے، چیخ رہے ہیں نا کہ ہاتھ ہے، فرسٹریشن ہے. یہ فرسٹریشن میں وہ پی ایم ایل این کو یا اپوزیشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، ہم ہی ہیں، ہم ہیں اور عمران صرف ہے. حالانکہ انہیں بھی یہ پتا ہے کہ نہ اب عمران ہے نہ وہ ہے، اور اس صورتحال میں اب ان کا مستقبل تو تاریخ ہی تاریخ ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں اور اپوزیشن کے ہیں، وہ اپنی خدمات کو آپس میں آگے لا رہے ہیں. اب وہ کون قابل قبول ہوگا ایک الگ بات ہے. قومی حکومت بنتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ چانسز ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر اعظم ہو سکتا ہے، آصف علی زرداری وزیر اعظم، اور آصف علی زرداری وزیر اعظم ہوتے ہیں تو پھر نیکسٹ آرمی چیف کا فیصلہ آصف علی زرداری کریں گے. ایکسٹینشن دینا ہوگا ایکسٹینشن دیں گے، یا نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا ہوگا تو وہ کریں گے. تو یہ فیصلہ یقیناً آصف علی زرداری کریں گے. لیکن آصف علی زرداری اپنے فیصلہ کرنے میں کتنے آزاد ہوں گے اس کے اوپر میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، سبھی جانتے ہیں. اب آئیے آپ کہ اگر جنرل الیکشن ہو جاتا ہے، فرض کیجیے اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، عمران خان کو مثلا بالکل اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے ہیں اور ان کو وہ نظر آ جاتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ عدم اعتماد سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں، کیونکہ عدم اعتماد اگر ہو گئی تو پھر تو ان کی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی، یا نااہلی ہو گئی تو یہ بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی. تو اس سے پہلے وہ اسمبلی توڑ دیں، اسمبلی میں تھوڑی بہت ان کی بچت ہے. تو اسمبلی توڑنے کے بعد جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر زیادہ چانسز ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت بنتی ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد اس وقت پی ایم ایل این پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے. اور پھر آرمی چیف کا فیصلہ کون کرے گا، ایکسٹینشن دینا ہے یا نیا چیف لگانا ہے، پھر وہ پی ایم ایل این کا فیصلہ ہوگا، یا ان کے اتحادی جو پی ڈی ایم ہے ان کا فیصلہ ہوگا. اور اس سلسلے میں یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں یہ گول ہوگا کہ وہ کس طرف کرتے ہیں، کہ وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں یا وہ پھر ایک نیا آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جی آرمی چیف مزید ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں نہیں لینا چاہتے ہیں، یہ وقت کی بات ہے، ابھی تو نومبر دور ہے. لیکن ایک بڑی
ایزی بات ہے جو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. پاکستان کی سیاست میں کس وقت کیا بریک تھرو ہو جائے اور کیا چیز پلٹ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. انپریڈکٹیبل یہاں فیصلے ہوتے ہیں, فیصلے ہونے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں اور نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. ایک پارٹی کسی کے کہنے پر, اس نظام کے طاقتور ترین لوگوں کے کہنے پر پورا عمل کرتی ہے, لیکن عین صبح جو ہے وہ فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر وہ روتے رہتے ہیں. تو وہ بات غلط نہیں تھی, لیکن یہاں جو چیزیں فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے بھی تبدیل ہوتے ہیں. تو گویا ابھی جو فیصلہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اگلے آرمی چیف کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے. ایک چیز, اگلے آرمی چیف کا فیصلہ یا ایکسٹینشن کا فیصلہ آصف علی زرداری صاحب کریں گے اگر قومی حکومت آتی ہے, اور زیادہ چانسز ہے کہ پی ٹی آئی کے شاہ احمد قریشی صاحب یا کسی اور اسد عمر یا کوئی اور وزیر اعظم بنے. زیادہ چانسز ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو شاید یہ دے دی جائے وزارت عظمیٰ, کیونکہ پی ایم ایل این شاید تھوڑے وقفے کے لیے, 1 سال کے لیے, 8 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے وزارت عظمیٰ لینا نہیں چاہے, ورنہ سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ شہباز شریف موجود ہے. تو ایکسٹینشن کا فیصلہ اور آرمی چیف کا فیصلہ عمران خان صاحب نہیں کر سکیں گے. میں نہیں کہہ رہا, اس نظام کو چلانے والے بہت سے اہم لوگوں کا بھی یہی خیال ہے, اور اس ملک کے اہم ترین جو سیاست کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا دور ختم ہو چکا ہے اور وہ شاید ان چیزوں پر, حالانکہ وہ پاؤں پہ بیٹھ چکے ہیں, حالانکہ وہ سب کچھ دینے کو تیار ہے, ہر چیز ماننے کو تیار ہے, ہر لحاظ سے وہ جو ہے سوری اور معافی تلافی کرنے کو تیار ہے. اب سسٹم ان سے یہ چیز کرتی ہے نہیں کرتی, سسٹم کرتی ہے تو ایک ایسے شخص کو جو بہت ہی بدنام ہو چکا ہے, اب شاید سسٹم اس کو لینے کے بجائے وہی چیز اس کو وہ آصف علی زرداری سے بھی مل سکتی ہے, وہی چیز اس کو شاہ احمد قریشی سے بھی مل سکتی ہے اور کسی شخص سے بھی مل سکتی ہے. تو شاید سسٹم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دوبارہ موقع دے کے یا ان کو معافی تلافی کر کے مزید تباہی کی طرف یا بدنامی کی طرف نہیں جائے گی, اور اس کے بجائے اس کا آلٹرنیٹ اس کے سامنے موجود ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالکل اختیار ہے وزیر اعظم کے بعد, اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو بھی جنرل الیکشن, اور جنرل الیکشن کے بعد اگر میرٹ پہ ہی الیکشن ہوگا, کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ آپ چوری نہیں کر سکیں گے. چوری کریں گے تو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی, اور شاید اب اس سلسلے میں کوئی اتنا آگے نہیں جائے. اور موجودہ جو سسٹم میں تبدیلی آئی ہے, جو تبدیلی اس وقت سسٹم میں آئی ہے, وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں. تو چنانچہ جب دور رکھیں گے تو فیصلہ میرٹ پہ ہوگا. میرٹ پہ فیصلہ ہے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس ملک میں حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہوگی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.